اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے فرزند ہیں، بلکہ آقا کریم علیہ السلام ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دن حضرت اسامہ کی ناک بہ رہی ہے تو حضور علیہ السلام جو ہے ناک صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور میں ناک صاف کر دیتی ہوں، تو حضور نے فرمایا عائشہ اسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کیا کر۔ غلام زادوں کے ساتھ محبت کا یہ لہجہ اور الفت کا یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام کا جو ردیف تھا، حضور کی سواری کے اوپر حضور کے ساتھ جو سوار تھا وہ ایک بچہ تھا۔ تاریخ سے پوچھی حضور کا نواسا تھا، جواب نفی میں ملے گا۔ کسی قریشی سردار کا بیٹا تھا، جواب نفی میں ملے گا۔ کسی انصاری سردار کا بیٹا تھا، جواب نفی میں ملے گا۔ وہ کون تھا جو اس اہم دن حضور کے ساتھ حضور کی ناکہ پہ سوار تھا اور خوشی سے اچھلتا تھا، حضور روکتے تھے، آقا کا سر جھکا ہوا تھا؟ تاریخ کا جواب یہ ہے کہ وہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا۔ دنیا کو بتایا کہ محمد عربی گروہوں کو اٹھانے آئے ہیں اور غلاموں کو عزت دینے آئے ہیں۔ ایک غلام کو اپنے ساتھ ناکہ پہ بٹھایا ہے اور دوسرے غلام کو کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا، کہا بلال یہاں کھڑے ہو کر کے اذان پڑھو۔ محبتوں کا یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ جب اسلام کا نور چمکتا ہے، اجالے پھیلتے ہیں، تو ایک کالے رنگ کا غلام جس کا نام بھی اسود ہے، اسود ویسے بھی کالے کو کہتے ہیں، اس کا نام بھی اسود ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ وعدہ جنت بھی دیا جا سکتا تھا، دوزخ سے نجات کا پروانہ بھی ہاتھ میں تھمایا جا سکتا تھا، لیکن حکیم نبی کیا جواب دے رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام اس کو کیا ارشاد کر رہے ہیں؟ وہ عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جو ذات کا بھی غلام ہے، کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اسلام کے اجالوں میں، اسلام کی روشنیوں میں زندگی ڈھونڈتا ہوا حضور کی دہلیز تک جب پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آقا کریم نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا۔ جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا، اور اگر تو پہلے آئے اور وہ بعد میں آ جائیں اور تو پہلی صف میں کھڑا ہو جائے، کوئی طاقت نہیں جو تجھے کھینچ کے پیچھے کر لے۔ اس نے کہا اسلام مجھے یہ عزت دیتا ہے؟ کہا ہاں یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اس نے کہا پھر گواہ ہو جائیے میں آپ کا غلام بنتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے اسود از توحید احمر می شود، خیش ابو بکرو خیش فاروق و ابو ذر می شود۔ یہ توحید کا فیضان ہے کہ اسود گوری چمڑی والے کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے کہ حضرت بلال حبشی جب شام سے واپس آتے ہیں تو حضرت امیر المومنین 23 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر مسجد نبوی سے باہر نکل کر کے استقبال کرتے ہیں، کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے بولتے ہیں یا بلال انت سیدنا، بلال لوگ تجھے غلام کہیں، میرا تو آقا لگتا ہے نا۔ یہ وہ فیضان تھا کہ حضور علیہ السلام نے گرے ہوئوں کو اٹھا کر کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچایا۔ یہاں مجھے عارف عبد المتین یاد آئے، حد کرتی، وہ کہتے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس